قرآن کریم کی 4 آیات بینات میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بنیادی چار کاموں کے متعلق بیان فرمایا ہے، اور بقیہ دین کے مسائل اور بقیہ دین کے جو حصے ہیں وہ ان 4 کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک فرمایا کہ پیغمبر کا کام، رسول کا کام ہے ہم جو اپنی آیات نازل کریں گے ان آیات کو پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنانا۔ تورات بھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو پڑھ کر سنائی، انجیل بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو پڑھ کر سنائی، اور داؤد علیہ السلام نے بھی اپنی کتاب زبور کو امت کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ کے آخری رسول اور آخری پیغمبر، آخری نبی ہیں، ان کا بھی پہلا کام اللہ ذوالجلال والاکرام کی آیات بینات کو پڑھ کر سنانا ہے۔ فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، اور فرمایا یتلو علیہم آیاتنا، کہیں خطاب کے صیغہ سے بیان فرمایا، کہیں غائب کے صیغہ سے بیان فرمایا۔ مطلب دونوں کا یہی ہے کہ امت کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو پڑھ کر سنایا، اور اس قرآن کریم کی تلاوت کی عجیب تاثیر۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ یہ مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، لیکن اہلیان مکہ کے ساتھ ان کا تجارتی معاملہ تھا، اور یہ تجارت کے معاملات میں اہل مکہ سے آ کر ملتے تھے، رہتے تھے۔ ایک دن اہل مکہ نے کہا کہ طفیل ہوش رکھنا، قریش کا ایک آدمی ہے جو ایک کلام پیش کرتا ہے، اور جو آدمی وہ کلام سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ تم ان سے ملاقات نہیں کرنا ورنہ تم اپنا مذہب چھوڑ دو گے۔ تم ان کی کتاب جو وہ پڑھ کر سناتے ہیں تم نہیں سننا ورنہ تمہارا دل پسیج جائے گا۔ طفیل مکہ کی گلیوں میں نکلتے، اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیتے، اور اس ڈر سے کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب جو کلام پیش کرتے ہیں
یہ میرے کانوں سے ٹکرا نہ جائے، چونکہ اللہ نے ان کے مقدر میں ایمان رکھا تھا، ہدایت رکھی تھی، ان کے کان میں روئی ٹھونسی ہوئی تھی لیکن تھوڑی سی سرک گئی تھی، روئی کان سے باہر تھوڑی سی آ گئی تھی، تو خانہ کعبہ کے قریب سے گزر رہے تھے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، طفیل کے کانوں سے یہ کلام ٹکرایا تو یہ کھڑے ہو گئے اور سوچنے لگے کہ یہ عجیب و غریب کلام ہے، یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے اہل زبان عرب کے اندر موجود تھے، جن کو زبان کی فصاحت، بلاغت کے اوپر زبردست عبور تھا، ناز تھا، لیکن وہ یہ کلام سن کر مسحور ہو جاتے تھے اور بے ساختہ ان کی زبانوں سے نکل جاتا تھا کہ ھذا لا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ ایسا کلام پیش کر سکے۔ تو طفیل نے سوچا کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، ان کا یہ کلام سنتے ہیں، ہم نے تو ان کی ماننی نہیں ہے لیکن تھوڑا کلام سن لیں گے، کیسا کلام ہے، ان سے بات کریں گے۔ قریب چلے گئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ وہی کلام پیش کیجئے جو آپ ابھی پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ والطور کی ابتدائی آیات بینات کی تلاوت فرمائی، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع یوم تمور السماء مورا وتصیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین۔ یہ آیات بینات تلاوت کی تو طفیل کہنے لگا کہ آپ کیا تعلیم پیش کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تعلیم کا بنیادی حصہ ہے کہ اس کائنات کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ بنیاد میری تعلیم کی یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، اس کائنات کا مالک بھی اللہ ہے، اور مجھے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنا پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اور جو کتاب پڑھ کر پیش کر رہا ہوں یہ کتاب قرآن مجید اللہ کی جانب سے میرے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ اسلام کا مختصر تعارف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تو طفیل کہنے لگے کہ کیا میں آپ کے اس دین میں شامل ہو سکتا ہوں؟ فرمایا بالکل۔ کلمہ شہادت پڑھایا اور دین میں شامل کیا۔ طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے قبیلے میں جا کر یہ تعلیمات پیش کروں، میں اپنے خاندان میں جا کر یہ تعلیمات پیش کروں؟ اس لیے کہ میں اپنے خاندان کا بڑا ہوں، میں ان کے سامنے یہ دعوت پیش کروں گا تو وہ سارے میرے کہے میں آ جائیں گے اور اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے، ایمان قبول کر لیں گے۔ آپ نے اجازت دے دی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ کچھ دنوں کے اندر طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا خاندان، ان کا پورا قبیلہ اسلام کے اندر داخل ہوا۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کی برکت۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ زبردست قسم کے نڈر اور بہادر شخص تھے۔ قریش کی میٹنگ ہوئی، مجلس ہوئی، کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لائے گا؟ تو عمر ابن خطاب کھڑے ہو گئے، یہ کام تو میں کر لوں گا۔ ادھر قتل کے ارادے سے جا رہے ہیں،
راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں، حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے ننگی تلوار ہاتھ میں لیے دیکھی، تیور بدلے ہوئے، غصے سے لال پیلے ہوئے ہیں اور خطرناک کیفیت ہے. پوچھا عمر کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ آج میں پیغمبر اسلام کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ صحابی ان کے لیے فرشتہ رحمت بن گئے اور انہوں نے کہا پہلے آپ اپنے گھر کی خبر لے لیجئے. آپ کی ہمشیرہ اور آپ کے بہنوئی صاحب اسلام قبول کر چکے ہیں. یہ سیدھے اپنے بہن کے گھر چلے گئے. دروازے کی دراڑ میں سے دیکھا یہ دونوں کچھ پڑھ رہے ہیں. دروازہ کھلوایا. ایک صحابی خبیب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ ان کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے. وہ پردے میں چھپ گئے. انہوں نے اس قدر اپنی بہن کو اور بہنوئی کو مارا، لولوہن کر دیا. آخر بہن نے کہا کہ عمر اگر تم ابن خطاب ہو تو میں بھی تو بنت خطاب ہوں. تمہاری رگوں میں خطاب کا خون دوڑ رہا ہے تو میری رگوں میں بھی خطاب ہی کا خون دوڑ رہا ہے. جس باپ کی اولاد تم ہو اسی باپ کی بیٹی میں بھی. اللہ کی قسم ہے جو چیز میرے جسم کے اندر، میرے دل کے اندر، میرے دماغ کے اندر راسخ ہو چکی ہے یہ اب نکلنے والی نہیں ہے. تو بھلی ساعت میں آئی دولت ایمان ہاتھوں میں. کہنے لگے اچھا ذرا مجھے بھی سناؤ، دکھاؤ ذرا مجھے. تو کہنے لگی نہیں ناپاک ہو، غسل کر کے آؤ تب میرے آقا کا کلام سن سکتے ہو. یہ اس قدر پاکیزہ کلام ہے کہ ناپاک اس کو چھو نہیں سکتا، ناپاک اس مجلس میں آ نہیں سکتا. جاؤ غسل کر کے آؤ. ظاہری پاکی اللہ نے کروا دی، اندرونی پاکی. قرآن مجید کی آیت کھولی قرآن کریم اور سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات، پہلی آیت جس نے عمر جیسے خطرناک عظیمت والے آدمی کے دل کو بدل ڈالا وہ یہ آیت تھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. ارے کہاں جا رہے ہو؟ سدا تم ہبل کو پوجتے رہو گے، لات و منات کو پوجتے رہو گے، یغوث و یعوق کو پوجتے رہو گے، نصر کو پوجتے رہو گے اور معبودان باطل کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہو گے جو نفع کے مالک بھی نہیں ہیں، نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں. ایک اللہ وحدہ لا شریک کے دروازے پر آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ آسمان کی بلندیوں سے، عرش الہی کی بلندیوں سے آواز دے رہے ہیں، اننی انا اللہ، بے شک اللہ تو میں ہی ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، کوئی عبادت کے لائق نہیں میرے سوا، بس تم میری ہی عبادت کرو. واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو. یہی آیت پڑھنی تھی. عمر کہنے لگے میری گردن میں رسہ ڈال دو، مجھے گھسیٹ کر محمد کے دربار میں لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اللہم اید الاسلام بعمرین، عمر ابن حشام او عمر ابن الخطاب. یا اللہ دو عمروں میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے سے اسلام کو تقویت دے. عمر ابن حشام کے ذریعے سے وہ ابو جہل تھے، اور یا عمر ابن خطاب کے ذریعے سے. ان کے حق میں اللہ نے یہ دعا قبول کر لی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی. ادھر دعا ہوئی، ادھر قبولیت ہو گئی، اور ادھر عمر کی تقدیر بدل گئی، لیکن ذریعہ بنا قرآن مجید کی تلاوت. ایک واقعہ ہے، قریش نے میٹنگ کی کہ چلو ایک آدمی سرداران قریش میں سے منتخب ہو جائے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے، ان سے کہے کہ آؤ ہم کچھ کمپرومائز کرتے ہیں، کچھ مصالحت کرتے ہیں. آپ جو کلام پیش کر رہے ہیں اس میں نرمی پیش کرو، جو نظریہ پیش کر رہے ہیں اس میں نرمی پیش کرو،
اور ہم بھی کچھ نرمی پیش کریں گے۔ عتبہ جو بہت بڑا سردار تھا وہ اس کے لیے تیار ہو گئے، کہنے لگے میں جاتا ہوں۔ سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے اور تاریخ نگاروں نے یہ واقعہ مکمل تحقیق سے لکھا ہے کہ عتبہ چلیں گے۔ حضور علیہ السلام اس وقت حامیم السجدہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے اپنی ساری مجلس کی بات رکھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ چچا آپ کی بات پوری ہو گئی؟ کہنے لگے پوری ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کی۔ 16ویں آیت یا 17ویں آیت پر حضور علیہ السلام پہنچے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ عتبہ اٹھا اور اس نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا محمد تجھے تیرے رب کی قسم ہے، بس کر، بس کر، تجھے خدا کا واسطہ ہے، بس کر، میں مغلوب ہو گیا، میں مقہور ہو گیا، مجھے کلام نے اپنا تابع بنا دیا، بس کر، اب میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش کروا کے چلا گیا، لڑکھڑاتی ہوئی ٹانگوں سے گیا۔ ابو جہل اس وقت کا فرعون تھا، اس نے کہا دیکھتے ہو عتبہ جس طاقت سے گیا تھا اس طاقت سے واپس نہیں آ رہا ہے، اس کی ٹانگیں لڑکھڑا گئی ہیں۔ یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کی تاثیر۔ بہرحال وقت کی قلت ہے، مولوی صاحب کو کچھ فرمانا ہوگا۔ یہ اس آیت کے پہلے ہی جملے پر میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے 3 واقعات رکھے ہیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ یہ یاد رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔